اب ہم عازم مشہد ہو گئے ہیں، چونکہ مشہد میں اب دیکھنا ہے کہ کس طرز کے مناظر ہوتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو ذرا اس جہاز کا بھی تھوڑا سا کچھ اندرونی حصہ بھی دکھائیں گے، جس کو دیکھ کے آپ پھر یہ سوچیں گے کہ ایک سینکشن زدہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے ترقی میں. یعنی چاہے وہ تہران کی سڑکوں کی بات ہو یا وہ ان کے ٹرینوں کی، جہازوں کی بات ہو، ان کے ہر چیز کے اپنے برانڈز ہیں، گاڑی کے اپنے برانڈز ہیں، کولڈ ڈرنکس کے اپنے برانڈز ہیں، نوشابہ کہتے ہیں ایسے، آئس کریم، بستنی، مطلب ہر چیز میں کس طریقے سے انہوں نے خود کفیل ہونا سیکھا ہے وہ نظر آتا ہے یہاں کی سڑکوں پہ. حسن نقوی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، ہم لوگ ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں، اور حسن بھائی کا بڑا تعاون بھی ہے ہر حوالے سے، اور حسن بھائی بہت سالوں سے یہاں پر ہیں، تو یہاں کے نظام کو، تمام چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. حسن بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. ابھی بتائیں، ابھی ہم مشہد جا رہے ہیں تو، اور چونکہ سفر ہمارا ایسا ہے کہ بس ہمیں وقت نہیں مل پا رہا، تو ہم نے کہا یہ جہاز کے ذرا 2 منٹ کو غنیمت جانا ہے. مشہد میں کیا لگتا ہے کس طرح کے مناظر ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں مشہد میں ابھی پرواز سے پہلے جو ہے وہ معلوم کیا میں نے رابطہ کر کے، تو حرم جو ہے وہ ابھی تک مکمل طور پہ بھر چکا ہے لوگوں سے. یعنی لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ آج رات چونکہ جنازہ جو ہے وہ کربلا سے منتقل ہو جائے گا مشہد کے اندر، اور امکان ہے کہ آج رات کو مثلا لوگوں کی زیارت کے لیے یا اول صبح کل فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ جنازہ لایا جائے. لہٰذا لوگ جو ہیں سڑکوں کے اوپر بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یہاں سے اگر گزرے گا تو ہم کم از کم جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے رہیں اور ایک دفعہ دیکھ سکیں. اس لیے کہ قم میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملا، قم اور تہران میں رش کی وجہ سے نا. دوسری طرف یہ بھی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مشہد ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ باہر سے آنے والے جو افراد ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، خود لوگوں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ استقبالیہ کیمپ بھی لگایا گیا ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ مشہد کی سڑکوں کے اوپر سٹالز، موکب وغیرہ وہ بھی لگائے گئے ہیں. اور جو مشہد کے اندر ایکسپیکٹڈ شرکت ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ قم کی نسبت بھی زیادہ ہوگی وہاں پہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم یہ سفر شروع کر رہے تھے پھر بیان دیا کہ آج رات ہم ایک بار پھر ایران، وی ول ہٹ دیم ویری ہارڈ اگین، وی مے ہٹ دیم. ایران میں آج رات ایران پر پھر ہم لوگوں نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کہی ہے، ہم چاہتے تو پوری لیڈرشپ کو جنازے میں نشانہ بنایا تھا، ہم نے نہیں بنایا. کیا آج رات پھر امریکہ کے بڑے حملے ہونے کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں امکان بالکل موجود ہے. کہ میں تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام کے اندر بھی جب آپ کہتے تھے کہ مذاکرات ہو گئے تو میں کہتا تھا کہ نہیں، آنے والے دنوں میں دوبارہ چانس موجود ہے. ابھی بھی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے یہ چانس موجود ہے کہ وہ حملہ جس طرح گزشتہ رات انہوں نے کیا، اس سے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی سٹرائکس وغیرہ ہوئیں، تو ابھی بھی جو ہے یہ کریں گے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت یہ بوکھلائے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جو جنازے میں شرکت ہے لوگوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک رائے قائم ہو چکی ہے کہ ایران مذاکراتی عمل میں بھی جیتا ہے، ایران عسکری میدان میں بھی جیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو عوامی سطح پہ مقبولیت ہے اس جنازے کی، نہ صرف ایران کے اندر، آج انہوں نے دیکھ لیا عراق کے اندر بھی، اور عراقی گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ 7 ملین کے قریب افراد جو ہے وہ ان کے جنازے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہے. اور ٹرمپ جس طرح پہلے کی ان کے تجربات ہیں کہ مذاکرات کے دوران مذاکراتی عمل سے پہلے بھی وہ باہر نکل گئے تھے، 2 دفعہ ایسا ہوا، تو ابھی بھی بعید نہیں ہے کہ وہ مذاکراتی عمل سے نکل کے دوبارہ سے جنگ کو جو ہے وہ شروع کر دیں. اس بارے میں ہم ذرا اور تجزیہ کاروں سے بات کریں گے، ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا. انشاءاللہ اب اگلا منظر ہمارا نجف سے دیکھیں گے. تو مشہد ایئرپورٹ لینڈ کرتے ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر کسی ایک بہت بڑی تقریب کے لیے تیار ہے. ایران کا مذہبی اعتبار سے سب سے بڑا، سب سے مشہور و معروف شہر، یہاں پر روضہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا ہے. لیکن مشہد شہر کی افادیت اور تاریخ اور اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اور آج کے حالات پہ تجزیہ بھی. لیکن یہاں لینڈ کرتے ہی آپ کو ایک خاص سوگ میں ڈوبا ہوا اس شہر کی کیفیت نظر آتی ہے. ہمیں بچے نظر آتے ہیں جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ترانے گا رہے ہوتے ہیں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آئیے آپ کو اس کا بھی ایک جھلک دکھاتے ہیں. Oh
اور اس دوران جب بچے یہ ترانے پڑھ رہے تھے، ایک تو نظر آتا ہے آپ کو کہ اس قوم کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اس قوم کو ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش، ایک نئی تحریک، ایک نیا ولولہ، نئے نعرے، نیا عزم، نیا لٹریچر، یہ سب کچھ دیا ہے. بچے ترانے گاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جاتے جاتے ہیں. ایک غم اور غصے کی کیفیت، غم اور غصے کا جو لفظ ہے اس کا صحیح مطلب سمجھنا ہو تو یہ ایران کی سڑکوں پر ان دنوں نمایاں ہے. دوسری طرف سے جو یہ خبر آتی ہے کہ اس خطے پر جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، یہاں آج رات حملہ ہونے کا امکان ہے. امریکہ کی صدر نے کہا ہے کہ آج پھر ہم ایران کو ہٹ کریں گے، بہت ہارڈ ہٹ کریں گے. یہاں یہ خبر ہی نہیں ہے، یعنی یہاں یہ باتوں کی حد تک ہے، لیکن یہاں اس چیز کی اہمیت بالکل ثانوی ہے. یہاں سب کی جو نظریں، سب کے جو اذہان ہیں وہ متوجہ ہیں کل ہونے والے ایونٹ کی طرف. یہ بچوں کا آپ نے دیکھا جو فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور مائیں بوڑھے سب آئے اور ان کو سن رہے تھے. اور یہیں پھر مشہد ایئرپورٹ پر ایک اور عجیب و غریب منظر ہے. یہ وہ منظر ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا لوگ آ کے بیٹھ کے یہاں روتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں. اور یہ بڑا ایک دل گرفتہ منظر ہے. تو ظاہر سب صاحب اولاد اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، بچے سب کو بہت عزیز ہوتے ہیں. یہ مناب کی یاد بنائی گئی ہے، یعنی مناب کی یاد میں علامتی بستے رکھے گئے ہیں. مناب کا واقعہ جب یہ حالیہ جب یہ اٹیک شروع ہوا تھا، جو بڑی والی جنگ شروع ہوئی تھی، زیادہ دنوں تک جاری رہی. 28 فروری کو، یعنی کہ سید علی خامنائی صاحب اور ایک اسکول، ایران کا ایک صوبہ ہے، اس کا دوسرا بڑا شہر ہے. پہلا بڑا شہر ہرمزگان صوبہ ہے، اس کا پہلا بڑا شہر ہے بندر عباس. دوسرا جو بڑا شہر ہے اس شہر کا نام ہے مناب. مناب کا ایک پرائیویٹ اسکول تھا، اسکول کا نام تھا شجرہ طیبہ مناب اسکول. یہ ابتدائی اسکول ہے، یعنی یہاں پر بہت ابتدائی تعلیم حاصل کی جاتی ہے. بچے بچیاں پلے اس کو ہم کہتے ہیں نا، پلے گراؤنڈ ہے، بالکل انیشیل لیول پلے اسکول جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہاں پہ پڑھتے تھے. یہاں پر میزائل برسائے گئے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کم سے کم 3 میزائل برسائے گئے. 168 افراد کی شہادت ہوئی. اس میں اکثر کمسن بچیوں کی تھی، اس میں بچے بھی تھے، اس میں والدین بھی تھے، اس میں ٹیچرز بھی تھے، اس لیے کہ والدین کچھ بچوں کو پک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی تھے. اور یہ واقعہ اس انداز سے پیش آیا. ہماری بات ہوئی ان لوگوں سے جو کہ گئے مناب کی سائٹ پہ. ان میں ہمارے کورسپونڈنٹ سید حسن نقوی صاحب بھی اور لوگ بھی گئے بہت سارے. وہ جو مناظر تھے وہ بہت ہی دل ہلا دینے کے لیے کافی تھے. یعنی میں کن الفاظ میں کہوں کہ آپ سمجھیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا بالکل پاؤڈر ہو جانا، بالکل ہی، یعنی اس انداز سے وہ عمارت کا یہ عالم ہوا تھا. اور بہت سارے بچوں کے اعضاء دور جا کے گرے، بہت سارے بچوں کا صرف جسم کا کوئی ایک آدھ حصہ ملا. تو یعنی ایسی قبر یا ایسی قبور بھی ہیں کہ جس میں کسی کا جسم نہیں ہے، جسد خاکی نہیں ہے، جسم کا کوئی ایک حصہ ہے. تو ایسی قبر بھی جس میں ہر بچے کا کچھ نہ کچھ ہے. تو یہاں پر علامتی طور پہ ان بچوں کے بستے، ان بچوں کے جوتے اور ساتھ میں پھول رکھے گئے ہیں. یہ پھر یہ بتاتا ہے، اور یہ ایک علامتی طور پہ خامنائی صاحب کی بھی ایک تصویر بچیوں کے ساتھ رکھی گئی ہے. یعنی یہ بھی آپ دیکھیے کہ الگ الگ انداز سے اے آئی کے استعمال سے جو بھی ماڈرن طریقہ کار ہیں، ترانے، جنگی ترانے، اے آئی کا استعمال، تصاویر، علامتیں، نظر آتا ہے آپ کو کہ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ ود دس نیشن، ان دس کنٹری، ان دس سٹی، جس نے ان سب لوگوں کو کوئی ایک نیا تحرک دیا ہے. یہاں پر مناب کی حیثیت میں، مناب کی مناسبت سے ہی یہ سارے بستے رکھے ہیں. یہ ایسے ہی ایک بچے کی، آپ کو یاد ہے خامنائی صاحب کی بھی جو نواسی تھی، ان کی عمر 14 ماہ تھی، ان کا بھی تابوت اسی طرز کا تھا. اور یہ جو بچوں کے جو بستے ہیں وہ اس طرز کے ہیں کہ اس میں ہر بچے کی کے نام کے ساتھ اس بچے کی تصویر رکھی گئی ہے. مثلا یہ جو شہید بچہ ہے اس کا نام ہے شہید ہمایوں، اور اس کے جوتے رکھے گئے ہیں اور پھول رکھے گئے ہیں. یہ مشہد ایئرپورٹ کا یہ منظر ہے. اور واضح طور پر اس وقت ملک ایران، واضح طور پر شہر تہران، شہر قم اور اب شہر مشہد اپنے اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں یہاں کے لوگ کہ وہ کسی بھی قسم کی جارحیت سے ڈرے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے بڑی کسی جارحیت کے لیے تیار بھی ہیں، لڑنے کو بھی تیار ہیں، اور پھر
جان دینے کو بھی تیار ہیں. تو شہر مشہد میں یہ بہت عجیب و غریب مناظر ہیں جو کہ اس وقت رقم ہو رہے ہیں, اور یہاں پر ہمیں ایئرپورٹ پہ چیف جسٹس نظر آئے, یہاں پہ عمائدین شہر آ رہے ہیں, مختلف شہروں سے فلائٹس لینڈ کر رہی ہیں مشہد میں, اور کل حضرت امام علی ابن موسی الرضا کے روضے پر ایک بہت بڑے اجتماع کا امکان ہے. ایران کا کئی اعتبار سے اہم ترین شہر ہے مشہد. یوں تو ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے, تہران پہلا بڑا شہر ہے, لیکن دنیا کے کئی علاقوں میں ایران کا واحد تعارف ہی یہ شہر ہے, یعنی کہ مشہد شہادت. اور یہ کیوں وجہ تعارف ہے دنیا کے کئی علاقوں میں ایران کا واحد وجہ تعارف یہ ہے کیونکہ زائرین کے اعتبار سے یہاں پر ایران میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد آتی ہے. یہاں پر روضہ ہے حضرت علی ابن موسی الرضا کا, جو کہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے, بہت بڑا مذہبی کمپلیکس ہے کہہ لیجیے آپ, جس میں کئی صحن ہیں, جس کے اندر کئی لائبریریز ہیں اینڈ واٹ ناٹ. اس کی ایک الگ اس کا پورا ایک منسٹری ہے, ایک پورا نظام ہے, اور وہاں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں. وہاں پر محرم الحرام میں ایک الگ منظر ہوتا ہے, اور ایک سال کے مطلب رمضان المبارک میں ایک الگ منظر ہوتا ہے, اور اس اعتبار سے لوگ سال بھر یہاں کا رخ کرتے ہیں. مشہد میں ہی روضہ حضرت علی ابن موسی الرضا کے ہی صحن میں تدفین ہونی ہے کل سید علی خامنائی شہید کی. ابھی جب ہم مشہد شہر پہنچے ہیں تو مشہد شہر میں چاروں طرف نظر آ رہا ہے کہ تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. آج عراق نے اپنے تاریخ کے نایاب مناظر دیکھے ہیں جب روضہ حضرت امام علی نجف اشرف میں وہاں عام اور خاص افراد کی بہت بڑی تعداد شریک تھی, وہاں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد شریک تھی, وہاں پر مختلف حوالوں سے بہت سارے لوگ موجود تھے, وہاں پر مقتدی الصدر موجود تھے, وہاں پر اور بہت ساری بڑی تعداد لوگوں کی موجود تھی. خود خامنائی صاحب کے ایک فرزند وہاں پر گئے, اور اس کے بعد پھر یہ باڈیز گئیں کربلا معلی, حضرت امام حسین سید الشہداء کے روضہ مبارک پہ, بین الحرمین میں تاریخی مناظر دیکھے گئے. اور یوں بھی چونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں تمام تر جو تقاریب ہو رہی ہیں اس میں بار بار امام علی مقام اور ٹریجڈی آف کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے, اور یہ اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ساری انسپریشن وہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں. بالکل یہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے, کیا آج رات بڑے ایران پر ایک بڑے حملے کی رات ہو سکتی ہے, کیا کل تدفین کے بعد کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے, کیا کل تدفین کے بعد ایران کی جانب سے کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے. ان تمام تر باتوں اور ایک خاص ماحول میں مشہد شہر تیار ہے. کل کہہ لیجئے کہ جنازوں کے حوالے سے جتنی تقاریب تھی اس حوالے سے آخری اور الوداعی اور مرکزی تقریب کے لیے. یہ ایک بہت تاریخی شہر بھی ہے, اور اس کی جڑیں مطلب کئی سو نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے جا کر ملتی ہیں. 1000 ایئرز پلس میں تو اگر دیکھا جائے تو حضرت امام علی ابن موسی الرضا کی یہاں پر تدفین ہوئی تھی. یہ بھی کہنا مبالغہ نہیں ہوگا, یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس شہر میں روضہ حضرت امام علی رضا ہے, بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ روضہ حضرت امام علی رضا کی وجہ سے یہ شہر ہے, اس لیے جب ان کی تدفین ہوئی اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ وہاں پر آ کر آنا آباد ہوئے, اور پھر آج ظاہر مشہد شہر ایک بالکل مختلف منظرنامہ پیش کرتا ہے. حضرت سید علی خامنائی کی جائے پیدائش بھی یہی ہے, وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں, اور اب ان کا جائے مدفن بھی یہی شہر ہوگا. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. مشہد شہر ایک خاص منظرنامہ پیش کر رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کو یہاں سے رپورٹ کرتے رہیں گے.